کیا تم اس صبر سے تھک چکے ہو؟ کیا تم نے دل ہی دل میں کہا کہ اب مجھ سے نہیں ہوتا؟ کیا تم نے کسی رات سجدے میں گر کر اللہ سے کہا کہ یا رب میں تھک گیا ہوں، اب مجھ میں حوصلہ نہیں رہا؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے۔ صبر تھکانے والی چیز ہے۔ ہاں، صبر کرنا آسان نہیں۔ جب دل رو رہا ہو، حالات بگڑ رہے ہوں، لوگ بدل رہے ہوں، وعدے ٹوٹ رہے ہوں، خواب بکھر رہے ہوں، تب صبر کوئی لفظ نہیں رہتا۔ تب صبر ایک جنگ بن جاتا ہے، ایک ایسی جنگ جو تم روز اپنے دل کے اندر لڑتے ہو۔ تم مسکراتے ہو لیکن دل رو رہا ہوتا ہے۔ تم سب کو کہتے ہو میں ٹھیک ہوں، لیکن تم خود جانتے ہو کہ تم ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یعنی صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے تمہارے دل کے اندر کتنا شور ہے، وہ دیکھتا ہے تمہارے آنسو جو کسی کو نظر نہیں آتے، اور وہ سن رہا ہے تمہاری وہ خاموش دعائیں جو تم زبان سے نہیں نکال پاتے۔ یاد رکھو، صبر اس وقت کا نام نہیں جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو، صبر اس وقت کا نام ہے جب سب کچھ ٹوٹ رہا ہو، لیکن تم پھر بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ جب تمہارے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہو، پھر بھی تم کہو میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی تم سوچتے ہو کہ اللہ کب سنے گا، کب بدلے گا یہ حالات، لیکن تمہیں پتہ ہے اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ وقت پر کام کرتا ہے۔ تمہیں صبر کے دنوں میں آزماتا ہے تاکہ تم مضبوط بن سکو، تاکہ تم وہ بن سکو جو اپنے رب پر سچا یقین رکھتا ہے۔ جب تم صبر کرتے ہو تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر کی طاقت دیتا ہے، یعنی صبر خود ایک عبادت ہے۔ تمہارے صبر پر فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں کہ ایک انسان اتنا درد سہ کر بھی رب پر کیسے بھروسہ رکھتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم روئے تھے، جب تمہارے دل میں ایک طوفان برپا تھا، پھر بھی تم نے نماز نہیں چھوڑی، دعا مانگنا نہیں چھوڑا، امید نہیں چھوڑی۔ وہ لمحے تمہارے رب کو بہت عزیز ہیں، وہ لمحے تمہاری دعاؤں کو آسمان تک پہنچاتے ہیں۔ صبر کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ صبر تمہارے ایمان کو گہرا کر دیتا ہے۔ صبر تمہیں سمجھاتا ہے کہ زندگی تمہارے کنٹرول میں نہیں، تمہارے رب کے کنٹرول میں ہے، اور جب تم یہ مان لیتے ہو تمہیں سکون ملنے لگتا ہے۔ اگر تم صبر سے تھک گئے ہو تو ایک بات یاد رکھو، یہ تھکن وقتی ہے مگر اجر ہمیشہ کا ہے۔ تمہارے ہر آنسو کا حساب ہے، تمہاری ہر دعا سنی جا رہی ہے، اور تمہارے ہر درد کے بدلے میں اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی آسانی لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دیکھا تم نے، اللہ نے کہا ساتھ ہے، بعد میں نہیں، یعنی جب تم مشکل میں ہو اسی وقت آسانی بھی تمہارے قریب ہے، تم بس دیکھ نہیں پا رہے، کیونکہ تمہارے آنسوؤں نے تمہاری نظر دھندلا دی ہے۔ تو اگر تم تھک گئے ہو، بیٹھ جاؤ، رو لو، اللہ سے بات کر لو، لیکن ہار مت مانو، کیونکہ جس رب نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے وہی رب تمہیں کامیابی بھی دے گا۔ اللہ چاہتا ہے تم تھوڑا رک کر اس سے بات کرو، اس پر بھروسہ کرو۔ وہ تم سے ناراض نہیں، وہ تمہیں تیار کر رہا ہے، تمہارے لیے وہ کچھ لکھ رہا ہے جو تم نے کبھی مانگا بھی نہیں۔ جب تمہارا دل کہے اب نہیں ہوتا، تو اپنے دل سے کہو اللہ میرے ساتھ ہے، اور بس یہی کافی ہے۔ یاد رکھو، صبر صرف برداشت نہیں، صبر یقین ہے کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور ایک دن، ہاں ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم پلٹ کر دیکھو گے اور کہو گے اللہ تو نے جو کیا سب بہتر کیا، اگر وہ دکھ، وہ انتظار، وہ صبر نہ ہوتا تو میں یہ نہ بن پاتا جو آج ہوں۔ تو اٹھو، وضو کرو، 2 نفل پڑھو، اور کہو یا رب میں تھک گیا ہوں مگر تیرا ہی در چاہتا ہوں۔ اللہ تمہیں سن لے گا کیونکہ وہ تمہارے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ تھکن، یہ آنسو، یہ انتظار سب ختم ہو جائیں گے، بس تھوڑا سا اور صبر، تھوڑا سا اور یقین، کیونکہ اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھو، صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔